یہ قرآن کہ وہ الفاظ ہیں جو رب ذوالجلال کی زبان سے نکلے گئے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے گئے۔ ان کی آمد سے پہلے میں 2-3 اشعار پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بدل جائے۔ قرآن کریم رب ذوالجلال نے نازل فرمایا ہے اور اللہ کریم ہمیں اختیارات دا مالک کون ہے؟ سب بول کے دوستو کون اختیارات دا مالک؟ تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا، لکھاں انجوان دے موتی رول دے، سارے اختیار لوگوں اللہ کھولنے، ذرا اونچی آواز نال، سارے اختیار لوگوں اللہ کھولنے، ویکھو رب نے کر کمال چھڑیا، ویکھو رب نے کر کمال چھڑیا، ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا، زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے، سارے اختیار لوگوں اللہ کھولنے، کیوں رب نالوں بندیا تو ناتا توڑیا، ایک ایک جنے تیرا جوڑ جوڑیا، اکھاں وچ رکھے موتی گول گول نے، سارے اختیار لوگوں اللہ کھولنے۔ اب بلا تاخیر آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں مولانا حبیب الرحمن صاحب، خطیب اعظم ہار روڈ لاہور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب بھائی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات کی بڑائی بڑھائی، عظمت بلندی، شان رتبے جہ و جلال ہم سب کے حقیقی مالک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام ہو ہمارے رہبر ساقی کوثر شاف معاشر در یتیم آمینہ کے لال سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ قیامت کا منظر ہوگا، اللہ سارے دنیا کے لوگوں کو جمع کرے گا، بڑے بڑے حاجی آئیں گے، اللہ کسی حاجی کو یہ نہیں کہے گا کہ حج کر کے دکھاؤ، بہت بڑے سخی آئیں گے، ان کی سخاوت کے چرچے دنیا میں بڑے ہوتے ہیں، اللہ یہ نہیں کہے گا میرے سامنے تو اپنے مال کو ذرا خرچ کر کے دکھا، تہجد گزار، نمازیں پڑھنے والا، 5 وقت کی اس کے علاوہ نوافل ادا کرنے والا، اللہ کسی کو بلا کر یہ نہیں کہے گا کھڑا ہو اور میرے سامنے کھڑا ہو کے نفلی نماز یا فرض ادا کر کے دکھا۔ یہ محفل جو آپ کے سامنے ہو رہی ہے، یہ جو قرآن کے قاری اپنے مختلف اندازوں کے اندر آپ کو قرآن سنا رہے ہیں،
قیامت کے میدان کے اندر کائنات کا رب ان کو بلا کر کہے گا اے قرآن کے حافظ، اے قرآن کے قاری، جیسے تو دنیا کے اندر اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھ کر سناتا تھا، آج اپنے رب رحمان کو یہاں بھی پڑھ کر سنا دے۔ قرآن کو اللہ قیامت کے دن بھی سنے گا۔ یہ دنیا ایک ایسی دلدل میں دھنسی ہوئی تھی، شہادت کا سما تھا۔ میرے نبی کی آمد سے قبل لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، لوگوں کا معاملہ ایسا تھا، لوگ اپنے بڑوں کی عزت اور احترام نہیں کرتے تھے، حلال کا پتہ نہیں تھا۔ وہ جو تقریم کائنات کے رب نے قرآن میں سکھائی ہے ان کو پتہ نہیں تھا۔ پھر ہیرا کی چوٹیوں سے کائنات کے رب نے ایسے پیغمبر کو چراغ دے کر نمودار کیا، وہ جو عزتوں کو رسوا کرتے تھے وہ بیٹیوں کے سروں پہ آنچل رکھنے لگ گئے۔ وہ لوگ جو اپنے معاشرے میں بھیڑ اور بکریوں کی طرح خواتین کو رکھتے تھے، یدنین علیہن من جلابیبہن کا پہلو پکڑ کر انہوں نے اولادوں کو عزتیں دے کر دکھا دیا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے 1400 سال کا پاسا کیا پلٹا۔ آج کے بڑے نامور، بڑے جدید لبرل قسم کے لوگ کہتے ہیں قرآن سے کیا ہوتا ہے، یہ مسجد کی صفوں سے کیا ہوتا ہے۔ آؤ تمہیں بتلاتا ہوں، یہ میری میراث ہوتی تو شاید آج تک مٹ چکی ہوتی، یہ کسی ایک قاری کی میراث ہوتی تو شاید دیواروں میں تھم چکی ہوتی، یہ آج گلی گلی میں اس کی صدا اس لیے ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں جاتے ہیں اور لوگوں کا رش دیکھا، کہا یہاں کیا کر رہے ہو؟ دوڑ کر جاؤ، مسجد نبی کے اندر اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ ہمارے ذہنوں میں بھی میراث کسے کہتے ہیں؟ روپیے کو، سونے کو، درہم دینار کو۔ قربان جاؤں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ، کہنے لگے جاؤ تو صحیح، تمہیں مسجد نبی میں میراث ملے گی۔ لوگوں کے ذہن میں مال آیا، مال غنیمت آئی، ان کو لگا کہ نبی کے بیت المال میں شاید مال بڑھ گیا ہے۔ سارے دوڑ کر مسجد نبی کے دروازے پہ جمع ہوئے، دیکھا کوئی تقسیم نہیں ہے، کوئی مال نہیں مل رہا، کسی کو کچھ نہیں دیا جا رہا۔ واپس آئے، کہا یا ابا ہریرہ تم جھوٹ تو نہیں بولتے، نبی کے حدیثوں کے راوی ہو، نبی کے قرآن کے محدث ہو، کیا کہنا؟ لیکن جھوٹ تو تمہارا زبان سے نکلنا کہ مسجد میں میراث تقسیم ہو رہی ہے، وہاں تو کوئی روپیہ، کوئی درہم دینار اشرفی نہیں مل رہی، آپ نے ہم سے جھوٹ کیسے بولا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے بندو، وہاں کوئی بیٹھا بچوں کو قرآن پڑھا رہا تھا، کوئی قرآن سکھلا رہا تھا، کہنے لگے ہاں وہاں قاری تو قرآن پڑھا رہا تھا، وہ صفا کے قاری جن کے جسموں پہ لباس ایسا تھا، فرمایا کہ لا کنسن، قمیضیں نہیں تھی، صرف تہبت باندھا ہوا تھا، ان کے پاؤں کے اندر جوتے نہیں تھے، قرآن پڑھاتے ہوئے ان کی طبیعت، ان کا مزاج کیسا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ کہتے اے اللہ کی قسم تم اشرفیوں کو دیکھتے رہے، تم دیکھتے رہے کہاں سے تمہیں سونا ملے، سکے ملے، اور رب کعبہ کی قسم وہ جو قاری پڑھا رہا تھا میرے محمد کی میراث وہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اللہ نے میراث وہی دی ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے قاری عبدالسلام عزیزی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، اللہ کی قسم چند دن پہلے ان سے ملاقات ہوئی، راستے میں یہ بات سوچتا رہا تھا کیا کہنا، انہوں نے الفاظ کہے تھے قرآن کے قاریوں کو مسجد تک محدود کر کے انہیں صرف واش روموں کو صاف کرنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے، قرآن کے قاری کو مسجد کی چٹائیاں صاف کرنے کا بھی کہا جاتا ہے، اسے گھروں میں اپنے بیٹوں کو ٹیوشن پڑھانے کا بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کام تو یہ تھا کہ اسے کہا جاتا آپ کے لیے بہترین کھانے ہیں، بہترین لباس ہے، بہترین گاڑی ہے، آپ کا فرض ہے بھٹکی ہوئی قوم کو قرآن سکھائیں، گلی محلوں میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں
میں آپ پریشان نہ ہوئیے گا، مال خود چل کے آئے گا، ہم آپ کی پشت پناہی کریں گے۔ مگر وہ کہتے ہیں کیا کریں، ہمیں استادوں کی تنخواہیں اکٹھی کرنے جانا پڑتا ہے، بچوں کے آٹے کا بندوبست کرنے جانا پڑتا ہے، سبزیوں کے بندوبست، ہمیں وہ بجلیوں کے بلوں کے بندوبست۔ اللہ کی قسم یاد رکھنا، جن قوموں نے قرآن کو پسے پشت ڈالا، جن قوموں نے قرآن سے غداری کی ہے، جاؤ تاریخ پڑھ کے دیکھو، سفید جسموں کی مانند حقیر بن کر ابھرے ہیں۔ اللہ کی قسم کفار نے روند ڈالا، اور جن کے سینے میں قرآن تھا دریا کے کنارے کھڑے ہو کے خالد بن ولید جیسے سپہ سالار قرآن کو تھام کے کہتے تھے اللہ یہ تو سمندر ہے، پانی ہے، اللہ کی قسم اس سے آگے کنارہ ہوتا تیرے پیغمبر کی دعوت کو ہم وہاں بھی پہنچا کے آ جاتے۔ یہ قرآن کی برکت ہے، یاد رکھے اس قرآن کو ہم نے پروان چڑھانا ہے۔ میں کچھ باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، وقت کم ہے، میرے معزز قرائے کرام موجود ہیں۔ یاد رکھنا، ہمیں تو لگتا ہے یہاں پہ قاری صاحب 5 منٹ جو 10 منٹ کی نماز ہے بس یہی قرآن ہے۔ یاد رکھے قرآن حشر میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا۔ ہم سمجھتے ہیں قبر میں شاید 3 سوال ہیں، کتنے سوال ہوں گے قبر میں؟ 3 سوال ہوں گے، عرف عام میں مشہور ہے۔ یاد رکھیں قبر میں 4 سوال ہوں گے، کتنے؟ 4 سوال ہوں گے۔ کسی نے نہیں بتلایا تو آؤ بتلا رہا ہوں، آپ کو سکھلا رہا ہوں۔ پہلا سوال سب کو یاد ہے، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں قاری صاحب یہ تو پڑھا ہے، یہی سوال ہوں گے۔ چھوڑ قرآن کے قاری کو، چھوڑ قرآن کی صفوں کو، چھوڑ قرآن کی کلاسوں کو، چھوڑ دے ان کا پلو۔ یاد رکھ قبر میں زبان نہیں ملے گی، تجھے بولنا بھی نہیں آئے گا۔ اللہ ربی وہ کہے گا جو قرآن کے قرآن سے پیار کرتا ہے، قرآن کی سطروں سے پیار کرتا ہے۔ میرا نبی اللہ ربنا، اللہ میرا رب ہے، محمد نبینا، محمد ہمارے نبی ہے، الاسلام دینی۔ یہ سارے جواب وہ دے گا، اسے فرشتہ چوتھا سوال کرے گا، وہ کہے گا اچھا یہ تم نے سب باتیں تو کہہ دی، اتنا تو بتلا ہوا، ما یدریکا تجھے یہ خبر کس نے دی؟ کس تجھے سکون میں پڑھایا گیا تھا کہ اللہ تیرا رب ہے، محمد تیرے نبی ہے، اسلام تیرا دین ہے؟ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا چچا نے بتلایا، میں نے ایم اے کی ڈگری لی تھی اس میں لکھا تھا۔ نہیں، وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، مجھے اللہ کے گھر سے قرآن جو کتاب ملی تھی اس نے بتلایا تھا۔ اللہ ربنا، اللہ میرا رب ہے، محمد رسول اللہ، محمد میرے رسول ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین میرا ہے وہ اسلام ہے، یہ قرآن نے بتلایا۔ یہ کس نے سیکھنا؟ یاد رکھے وہ دن دور نہیں ہے، کفار تمہاری صفوں میں آ جائیں گے، وہ تمہارے معاشرے میں سارے ہر ایکٹر کو جانتے ہیں، ہر ڈرامے کو جانتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ آپ لوگ، اللہ کی قسم کے آپ کو محفل حسن قرات کے لیے یہ قرہ وقت دیتے ہیں۔ یاد رکھے جس دن اللہ نے منہ موڑا آپ تلاش کرتے پھرو گے کہ کوئی آئے قرآن پڑھ کر دلوں کو سکون دے۔ ہم کہاں بے سکونی میں، 70 سال عمر ہے، بابا جی دوائیں کھا کھا کے مر رہا ہے، کہتا ہے چین نہیں آندا۔ جوان بیٹے ہیں، اللہ کی قسم 30,000 لے کر 40,000 لے کر سکون نہیں آتا۔ پوچھ ان قرہ کرام سے 10,000 لے کر تیری باتیں سن کر بھی اگر ان کے چہروں پہ نور ہے تو اللہ کی قسم یہ قرآن کی برکت، یہ قرآن کا مقام ہے۔ آخری بات، قرآن کی عظمت میرے بھائیو یاد رکھنا، قیامت کا دن ہوگا، ہمیں اس کی اہمیت اس لیے نہیں پتا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ نازل کس نے کی۔ ہم تو سمجھتے ہیں روایتی ہے، شادی ہو تو بیٹیوں کے سر پہ، نکاح ہو تو کلمے سن کر قرآن کی چند باتیں پھر ختم۔ قرآن سے دل لگا لیں، حشر میں اللہ کی قسم قبر سے نکلتے ہی بازو بننے والا یہ قرآن ہوگا، یہ قرآن ساتھی ہوگا۔ آخری اس کے فضیلت پہ بات کر رہا ہوں میں۔ اب تاریخ دمشق اور تاریخ اسلام کو پڑھ کے دیکھیں، بڑے بادشاہ گزرے ہیں،
ہارون الرشید، مامون الرشید، یہ بہت سے بڑے بڑے اپنے عرب کے بہت بڑے بڑے بادشاہ ہیں. انہی کا ایک بھائی مامون ہے. اس کے دربار میں محفلیں لگتی ہیں، اور محفل یہ نہیں موسیقی کی یا کنسرٹ کوئی گانوں کا. اس کے دربار میں محفل لگتی ہے تو علم کی مجلس لگتی ہے. ایک طرف یہودیوں کا سٹیج ہے، ایک طرف عیسائیوں کا سٹیج ہے، ایک طرف مسلمانوں کا سٹیج ہے. یہودی اپنے دلائل دیتے ہیں، عیسائی اپنے دلائل دیتے ہیں، مسلمان اپنے دلائل دیتے ہیں. مامون الرشید نے دیکھا ایک عیسائی اتنی گفتگو کرتا ہے، اتنا علم رکھتا ہے. اس کے پاس گیا، محفل کے بعد کہنے لگا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، جو ڈیمانڈ کرے گا تجھے عطا کر دوں گا. مسلمانوں کا وکیل بن کے لڑا کر، قرآن کا وکیل بن کے لڑا کر. اس نے کہا نہیں نہیں، انجیل کا پیروکار ہوں، اس کا دفاع کروں گا. چلا گیا. اب 1 سال کے بعد مجلس دوبارہ لگتی ہے. مسلمانوں کا سٹیج سجا، عیسائیوں کا سجا. وہی پادری جسے اس نے اسلام کی دعوت دی، اس نے قبول نہیں کی، وہ آتا ہے اور آ کر مسلمانوں کے سٹیج پہ بیٹھ جاتا ہے. سارے حیران ہیں. کہنے لگا آج میں اسلام کا دفاع کروں گا، آج میں قرآن کا دفاع کروں گا. پوچھا گیا تجھے تو دعوت دی گئی، تجھے تو پہلے کہا گیا، تو نے کلمہ نہیں پڑھا، آج تیرا رنگ کیسے بدل گیا؟ کہتا لوگوں میں نے تجربہ کیا، میں نے اپنی زندگی میں قرآن کا معجزہ دیکھا، میں نے قرآن کا یہ پہلو دیکھا. میں نے انجیل کے صفوں میں تبدیلی کر کے اس کی آیتوں کو آگے پیچھے کر کے، تورات کی آیتوں کو آگے پیچھے کر کے لکھوایا، اور قرآن کی سطروں کو بھی تبدیل کر کے، سورتوں کو آگے پیچھے کر کے میں نے قرآن کو مارکیٹ میں بیچا، تورات کو بیچا، انجیل کو بیچا. ساری فروخت ہو گئی. لیکن میں شام کو انتظار کرتا رہا، پتہ تو چلے کون ہے جو اپنی کتاب سے محبت کرتا ہے. کہتا شام ہو گئی، سورج غروب گیا، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی لڑکا یا کوئی بیٹا اسے پڑھنے والا نہ تورات لے کے آتا ہے، نہ انجیل لے کے آتا ہے کہ میری کتاب بدلی ہوئی ہے. وہ کیا کرنے لگا؟ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اسی قرآن کو سینے سے تھامے ہوئے میرے سامنے آ کے کہتا ہے قرآن واپس کر لو، میں اس قرآن کو نہیں خرید سکتا. میں نے کہا بیٹا قرآن واپس کیوں کرنا ہے؟ کہنے لگا جس قرآن کو اللہ نے مجھے دیا ہے میرے نبی سے ہوتے ہوئے، صحابہ کے سینوں سے ہوتے ہوئے، وہ الحمد سے شروع ہوتا ہے. اس کی پہلی سورت کا نام سورت البقرہ ہے، اس کی آخری سورت کا نام سورت الناس ہے. اس کی ترتیب یہ ہے، اس کے حرف یہ ہیں، زبریں یہ ہے، زیریں یہ ہے، اور اس میں صورتیں بھی بدلی ہیں، اس میں زبریں بھی بدلی ہیں. یاد رکھیے میرا قرآن نہیں، میرے قرآن کی ترتیب نہیں. کہتا اللہ کی قسم میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور جن کی زبریں زیریں اتنی محفوظ ہوں ان کا دین کیسے لٹ سکتا ہے، ان کا اسلام کیسے جھوٹ ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں قرآن کا مقام بڑا ہے. تنزیل من رب العالمین. میں آپ سے کہوں نا دروازے سے وہ شخص آ رہا ہے، آپ سب پلٹ کے دیکھیں گے پتہ نہیں کون آ رہا ہے. اللہ کی قسم اس قرآن کو اللہ کہتا ہے تنزیل من رب العالمین. لوگوں یہ کسی کی چوکھٹ سے نہیں آیا، یہ کسی کویے کا قول نہیں ہے، یہ کسی گانے والے بھانڈیا میراثی کی کتاب نہیں ہے. تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے. اسے تھام لو، کامیاب ہو جاؤ گے. میں حرف آخر یہی کہوں گا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.